نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم قیامت والے دن اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا۔ کوئی بھی انسان اپنی جگہ سے قدم نہیں ہلا سکے گا جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہیں دے لے گا۔ جس طرح کوئی مجرم کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے، جب تک اس کی تفتیش ہوتی ہے، اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا، تب تک وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا۔ اسی طرح ابن آدم قیامت والے دن اپنی جگہ سے نہیں ہل سکیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دیں گے۔ پہلا سوال کیا جائے گا، اللہ رب العزت کہیں گے کہ میں نے تجھے ایک عمر عطا کی تھی، زندگی کا ایک حصہ دیا تھا، 50 سال زندگی دی، 60 سال دی یا 70 سال دی، تو نے وہ کن کاموں میں گزاری؟ اللہ کے حکم کے مطابق گزاری یا اللہ کی نافرمانیوں میں گزاری؟ محبوب کریم کے طریقوں پر گزاری یا اپنی منمانی کی، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزاری؟ ایک ایک سیکنڈ کا اللہ رب العزت حساب مانگیں گے۔ پھر دوسرا سوال اللہ کریں گے کہ عمر کا خاص حصہ جو جوانی ہوتی ہے، وہ جوانی تو نے کن کاموں میں گزاری؟ جوانی میں انسان کے پاس طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، توانائی ہوتی ہے۔ انسان زمین پر چلتا ہے تو پاؤں مار کے چلتا ہے، طاقت اپنا اظہار چاہتی ہے۔ اللہ پوچھیں گے تو جوان تھا، تیرے اندر طاقت تھی، تو نے کن کاموں میں گزاری؟ جوانی کے ایک ایک سیکنڈ کا حساب دو۔ تیسرا سوال اللہ کریں گے کہ تو نے مال کہاں سے کمایا؟ حلال طریقوں سے کمایا یا حرام طریقوں سے کمایا؟ جن طریقوں سے اللہ نے منع کیا تھا کہ ان طریقوں سے مال نہیں کمانا، تو نے وہاں سے تو مال نہیں کمایا۔ اللہ نے سود سے منع کیا تھا، تو نے سود لے کر تو مال نہیں کمایا۔ اللہ نے یتیم کا مال کھانے سے منع کیا تھا، تو نے کسی یتیم کے مال پہ تو قبضہ نہیں کیا۔ اللہ نے کسی بھی مسلمان کا، کسی انسان کا ناحق مال قبضہ کرنے سے منع کیا تھا، تو نے مال وہاں سے تو نہیں کمایا۔ اللہ پوچھیں گے کہ مال کہاں سے کمایا؟ پھر چوتھا سوال کیا جائے گا کہ مال جو کمایا تھا وہ خرچ کہاں پر کیا؟ چاہے آپ نے ایک ایک روپیہ حلال طریقے سے بھی کمایا ہو، اللہ پوچھیں گے وہ خرچ کہاں پر کیا؟ آج ہم کہتے ہیں کہ میں نے مال کمایا ہے، میں نے محنت مشقت کی ہے، تو حلال طریقے سے میں نے مال کمایا ہے، میں جدھر مرضی خرچ کروں۔ نہیں، اللہ پوچھیں گے مال کہاں خرچ کیا؟ اللہ کا یہ آپ کے اوپر احسان ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اللہ نے آپ کو ہاتھ دیے، آپ نے جا کر محنت کی، تب آپ نے مال کمایا۔ اگر اللہ آپ کو ہاتھ ہی نہ دیتے، آپ کیسے مال کما سکتے تھے؟ آپ نے چل کر جا کر مال کمایا، دولت جمع کی۔ اگر اللہ آپ کو ٹانگیں ہی عطا نہ کرتے تو آپ کس طرح مال جمع کر سکتے تھے؟ جی اللہ کا آپ کے اوپر احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، اس لیے اللہ پوچھیں گے کہ جو مال کمایا تھا وہ خرچ کہاں پر کیا؟ نیکی کے کاموں میں خرچ کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، یا پھر عیاشیوں میں خرچ کیا، فضول کاموں میں خرچ کیا؟ یہ 4 سوال ہو گئے، 2 زندگی کے بارے میں کیے جائیں گے اور 2 مال کے بارے میں۔ ایک پوری زندگی کہاں گزاری، نمبر 2 زندگی کا جو خاص حصہ ہوتا ہے جوانی، وہ کہاں گزاری۔ 2 مال کے بارے میں کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا۔ 5واں اور آخری سوال اللہ پوچھیں گے جو تیرے پاس علم تھا اس پر کتنا عمل کیا؟ آج ہم علم حاصل کر کر کے علم کے انبار لگا دیتے ہیں، لیکن عمل کا آغاز بھی نہیں کرتے، عمل کرنے کے آغاز کی نوبت ہی نہیں آتی۔ یہ علم قیامت والے دن جس پر عمل نہیں کیا جائے گا ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا، بجائے اس کے کہ اس کے ذریعے ہماری نیکیاں زیادہ ہوں، ہمارے اعمال میں اضافہ ہو، ہمارا رتبہ بلند ہو، الٹا یہ ہمارے لیے خسارے کا باعث بنے گا۔
ہمارے لیے رسوائی کا باعث بنے گا۔ اس لیے جتنا علم حاصل کیا اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر عمل نہیں کریں گے قیامت والے دن یہ علم ہمارے لیے پریشانی کا، مصیبت کا باعث بنے گا۔ تو انسان جب تک یہ 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا۔ اس لیے بھائیو ان 5 سوالوں کی تیاری کریں۔ موت کا کوئی پتہ نہیں آپ کو کب آ جائے، اس لیے مرنے سے پہلے ان 5 سوالوں کی تیاری کر لیں۔ آج ہم اگر پریشان ہو، مصیبت میں ہوں یا گھبرائے ہوئے ہوں تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ مر جائیں گے تو سکون مل جائے گا۔ اگر مر کے بھی سکون نہ آیا تو پھر کہاں جائیں گے؟ مر کے آپ کو تب ہی سکون ملے گا، تب ہی چین ملے گا اگر آپ یہ 5 سوالوں کی تیاری کر کے جائیں گے، ان کا جواب آپ کے پاس ہوگا۔ اگر آپ ان 5 سوالوں میں کامیاب ہوں گے تب آپ کو وہاں پر سکون ملے گا، تب آپ کے حق میں جنت کا فیصلہ ہوگا۔ اس لیے بھائیو ان 5 سوالوں کی تیاری کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔